السلام علیکم دوستو، آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے دن زیست کے، اور اس افسانے کی قلمکار ہیں کانتا رابعہ۔ گھر تبدیل کرنا کہنے لکھنے میں حد درجہ آسان، مگر حقیقتاً مشکل، بے حد مشکل۔ گھر کی شفٹنگ کیسا درد سر ہے، یہ کوئی اینی سے پوچھتا جو 3 سال میں چوتھا گھر تبدیل کر رہی تھی۔ نفسیاتی پہلو تو ایک طرف رکھیے کہ نئے لوگ، نیا محلہ، نئے طور طریقے، جان پہچان ہو بھی نہ پاتی تھی کہ اڑان بھرنے کا حکم چلا آتا، اور کہیں مالک مکان کے نازیبا اور غیر اخلاقی رویے مکان بدلنے پر مجبور کرتے۔ لوگ کرایہ داروں کی شکایات سناتے تو اینی حیرانی سے دیکھا کرتی۔ ارے کبھی مالک مکان کے متعلق شکایت کا سروے کرواؤ تو بتاؤں کہ تنہا میں داغ شد۔ خیر، اس مرتبہ گھر بدلنا کسی مجبوری کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کی مراد تھی، اس کی حسرت تھی جو آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ شادی کے 14 سالوں میں یہ 8واں گھر تھا اس کا اپنا ذاتی۔ اس نے تو خوابوں میں ہی اپنا گھر بنتے دیکھا تھا۔ کجا یہ کہ بیٹھے بٹھائے اللہ نے دے بھی دیا۔ 2 ہفتے تو وہ یقین و بے یقینی کسی کیفیت میں رہی۔ زیور بیچا، نہ کمیٹیاں ڈالی، اللہ نے اسے بغیر مشقت کے گھر دے دیا۔ اس کے امی ابو 6 ماہ کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے اینی ملتان گئی تو ابو بہت خاموش سے تھے۔ سلام دعا کے کچھ دیر بعد ایک چیک بک اسے تھمائی، ساتھ میں وصیت نامہ بھی۔ اینی بیٹے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے جائیداد تقسیم کر جاؤں۔ وصیت نامے کی ایک کاپی تمہیں دے رہا ہوں۔ گھر، دکان، سب میں بیٹوں کی طرح تمہارا حصہ بھی ہے۔ ہاں، فیکٹری میں نے فروخت کر دی ہے، اس کی پہلی قسط کل ہی ملی ہے، جو تمہارے حصے کے لگ بھگ ہے۔ چیک بک سائن کر کے اسی لیے دے رہا ہوں، کبھی اپنا گھر بنانا ہو یا اعجاز کو کاروبار شروع کرنا ہو تو خاصی معقول رقم ہے، ابو نے وضاحت کی۔ اینی نے اس وقت تو چیک بک نہ کھولی۔ ہاں، ان کی روانگی کے بعد اس نے اس رقم کی بابت وصیت نامے میں دیکھا تو واقعی بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے اعجاز سے رقم کا سرسری سا ذکر کیا تھا۔ اس کی نند کا اسلام آباد سے فون آیا، ہم نے موٹر وے کے قریب نیا مکان بنایا ہے، پرانا سیل کر رہے ہیں، دعا کرو اچھی قیمت میں بک جائے۔ اینی نے مطلوبہ رقم دریافت کی تو اس کے پاس موجود رقم سے زیادہ تھی، مگر اس نے اپنی رقم اور خواہش کا ذکر بھی گوش گزار کر دیا۔ ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں انہیں ابھی منع کرتی ہوں، کسی پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ نہ کریں، بلکہ پنکھے اور اے سی وغیرہ بھی نہیں اترواتی، اینی کی بڑی نند نے کہا۔ لیکن زہرا آپا، باقی رقم ہم ابھی نہیں دے سکیں گے، اینی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اوہو، اماں کہا کرتی تھی گھی گرے گا تو ستوؤں میں ڈلے گا۔ بھائی دے سکتی ہو یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ بس ہم اسی ہفتے شفٹ ہو رہے ہیں۔ پینٹ وغیرہ عالیہ کی شادی پر اس سال کے شروع میں کروایا تھا، تم چاہو تو ابھی سامان شفٹ کروا لو۔ ابھی؟ اینی نے تھوک نگلا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ 14 سال مکان بدلنے کی اذیتوں سے چھٹکارا اتنی آسانی سے مل جائے گا یہ تو سوچا ہی نہ تھا۔ رات اعجاز آئے تو اس نے 14 سالہ شادی شدہ زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا سرپرائز دیا۔ اعجاز بھی ہر ہفتے پنڈی سے جہلم کے سفر سے اعصابی طور پر تھک چکے تھے، وہ بھی بے پناہ خوش ہوئے۔ بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ امی امی، گرین والا کمرہ میں لوں گی، ماہا خوشی سے چہکی۔ اور پرپل والا میرا، نومی نے نعرہ لگایا۔ سارے گھر کے کونے خدروں سے وہ کچرا نکلا کہ الامان۔ بظاہر صاف ستھرا گھر بھی اس وقت کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ جب الماریوں کے نیچے، بیڈ کے میٹرس کے نیچے سے بھی بسکٹوں کے خالی ریپر نکلے، خوشی خوشی سارا سامان پیک ہو رہا تھا۔ خوشی میں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اللہ نے بھی آسانی کی۔ اور جب ان کی نند اسلام آباد شفٹ ہوئیں تو وہ لوگ سامان پیک کر کے بھجوا چکے تھے۔ اعجاز اپنے بھانجوں کے ساتھ سامان سیٹ کر چکے تھے جب اینی بچوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچی۔ نند کو نئے گھر کی مبارکباد دی، ملتان سے خریدے خوبصورت کڑھائی والے دوپٹے، سوہن حلوے اور گل ٹیکس کی بیڈ شیٹس کے تحائف ان کے حوالے کیے۔ نند کی بہو اور بیٹیوں نے پرتکلف ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔
جاؤ ماہا، نومی زینب ناشتہ کریں آپ، اس نے بچوں سے کہا۔ اور تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ نند نے پوچھا۔ اینی جھچکی، آپا میرا روزہ ہے۔ روزہ؟ اتنی سخت گرمی میں؟ ان کی بہو نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے بہت سال پہلے منت مانی تھی، اللہ نے اپنا گھر دیا تو میں روزے سے داخل ہوں گی، اینی شرماتے ہوئے بولی۔ اوہ، منت کا روزہ ہے، چلو اللہ مبارک کرے، آج آرام کرنا اور کل سے ہی گھر سیٹ کرنا شروع کرنا، شام کا کھانا بلکہ افطاری میں بھجواؤں گی، فی الحال یہ حلوہ پوری نان چنے نہاری لے جاؤ، دوپہر کا کھانا روزے میں کیسے بناؤ گی؟ دن بھی آج کل خیر سے لمبے ہو گئے ہیں، مجھے تو دوپہر میں نیند بہت آتی ہے، تم بھی سو جانا، نند نے مشورہ دیا، اور بہو نے لپک چھپک کے ناشتے کی اشیاء پیک کر کے ان کے حوالے کی۔ سلام دعا کے بعد وہ اپنے ذاتی گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ذہن میں کرائے کے گھروں میں گزرے 1400 سال محسوس ہو رہے تھے۔ اعجاز گھر پر ہی تھے، نند نے پردے بھی نہیں اتروائے تھے، پنکھے لگے ہوئے تھے۔ سخت گرمی محسوس ہوئی تو اس نے وضو کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ سفر کی تھکاوٹ اور روزے کی نقاہت کے باوجود اس نے سامان کھولنا شروع کیا، بچوں کو آواز دے کے انہیں مددگار بننے کی درخواست کی۔ دوپہر کے 3 – 3:30 بجے بچے بری طرح سے تھک گئے۔ گیس کا چولہا نند لے گئی تھی، اس کا چولہا سامان میں بند تھا۔ اس نے اوون میں بچوں کو ناشتے کا سامان گرم کر کے دیا اور خود نئے سرے سے کاموں میں جت گئی۔ اعجاز بھی آفس سے حاضری لگا کے آ گئے تھے، 2 کمروں کا سامان سیٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ ڈرائنگ روم میں تھے جب اعجاز نے آواز لگائی، ارے خوش بخت، تم تھک جاؤ گی، اب بس کرو، یہ کون سا کرائے کا گھر ہے جہاں سے نکالے جانے کا ڈر ہے، ویسے بھی روزے سے ہو۔ اینی مسکرائی، روزہ کیا کہتا ہے مجھے کہ کام نہ کرو؟ آپ کو نہیں علم، جس طرح رمضان میں عبادتوں کا خواہ فرض ہوں یا نفل اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح کاموں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ خوب، یہ فتویٰ کس نے دیا؟ اعجاز نے فکرہ کسا۔ فتوے کی کیا بات ہے، عام حالات میں پیاسے کو پانی پلانے پر 2 نفلوں جتنا ثواب ہے، تو کیا روزے میں یہ ثواب نہیں بڑھے گا؟ اور ہاں، وہ گہرا سانس لے کے بولی، میں جب آپ سب کے کام کرتی ہوں تو بیوی، ماں، بیٹی، بہو بن کے نہیں کرتی، بلکہ… وہ وقفہ لینے کے لیے جان بوجھ کے چپ ہوئی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو مائی ڈیئر؟ اعجاز نے دلچسپی لی۔ وہ اس لیے کرتی ہوں کہ ایک تو پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، میں اللہ کے کنبے کی میزبانی کر کے، ان کے کپڑے دھو کے، ان کے لیے کھانا بنا کے جو سکون محسوس کرتی ہوں، وہ شاید دنیاوی مشقتوں میں پھنسی خواتین محسوس ہی نہ کر سکیں۔ اور مجھے اس وقت بے حد خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے کنبے کے لیے کام کر رہی ہوں، تو اللہ جی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جو دین کسی کو مسکرا کے دیکھنے کو صدقہ قرار دیتا ہے، کیا اس میں گھر کے ان کاموں کا کوئی اجر ثواب نہیں ہوگا؟ اینی کسی ندی سی روانی سے بولی۔ لیکن روزے میں تو گھر کے کام کاج کم سے کم کرنے چاہیے، عبادت کے لیے مارجن تو رکھنا چاہیے، اعجاز نے دلیل دی۔ عبادت؟ ارے بھائی، عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور گھر کے کام کرتے ہیں گھر والوں کے آرام سکون کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بس کام ہی کرتے رہو، کم از کم رمضان میں فالتو کاموں کا پھیلاوا نہیں ہونا چاہیے، ضروری کام ہی کرنے چاہیے۔ آٹا گوندنا، کھانا بنانا، صفائی ستھرائی، ان پر کم از کم وقت لگائیں، لیکن جو وقت ان کاموں میں صرف ہو وہ ضائع نہیں جاتا۔ بھول گئے آپ، مومن کا نیند لینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ سوتے میں انسان جب دنیا و مافیہ سے غافل ہوتا ہے، اسے عبادت بنا دیا تو یہ کام عبادت میں ناشمار ہوں گے۔ بڑی ترنگ میں اینی نے گفتگو کا سرا سوالیہ انداز میں اپنے میاں کو تھمایا۔ دلیلوں میں تم سے کون جیت سکتا ہے، تم جیتی میں ہارا، بڑے شرارتی انداز میں اعجاز نے کہا۔ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ تمہیں ہر وقت کام کرنے کا شوق ہے، یا یہ عادت کھٹی میں ملی ہے، ہر وقت قائد اعظم کے مشن کام کام اور کام پر عمل پیرا ہوتے رہنے کی۔ میں نے، اللہ جانتا ہے، اگر آج تک کسی کا بھی کام کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے کو سامنے رکھ کے کیا ہے۔ مجھے تھکاوٹ میں یہی سوچ راحت دیتی ہے۔ اعجاز نے اینی کی طرف دیکھا، سادہ
بے ریا انداز جس کا سب سے بڑا گواہ وہ خود تھا، اور وہ خوش قسمت تھا کہ 4-5 رشتوں میں سے اس نے اللہ سے نیک فطرت کی حامل لڑکی طلب کی تھی، تو وہ رب کا شکر گزار تھا کہ اس نے نیک فطرت ہی عطا کی تھی، بغیر شکوے شکایت کے سب کے کام آنے والی، صلہ اور ستائش کی تمنا سے بے نیاز۔ ارے کن خیالوں میں کھو گئے؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا دوپہر میں؟ اب تو عصر کی اذان بھی ہو چکی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، اینی فکر مندی سے بولی۔ نہیں بھائی، دوپہر کا کھانا میں نے کینٹین سے کھا لیا تھا، اس ہفتے کی فیس کی پیمنٹ کر چکا تھا نا، اور مجھے پتا تھا کہ تمہارا روزہ ہے، تمہیں تو خوب بھوک بلکہ پیاس محسوس ہو رہی ہوگی، کھانا شاید آپا نے بھجوانا تھا۔ ایک ہی وقت میں اعجاز نے کئی سوال کیے۔ ہاں، میرا خیال ہے ابھی بھجوا دیں گی، آپ بس جلدی سے نماز ادا کر کے باورچی خانے میں چولہا وغیرہ سیٹ کر دیں، مجھے تو گرما گرم چائے کی بھی طلب ہو رہی ہے، اینی نے کہا۔ او ہاں، چولہا، 1 منٹ، میرا خیال ہے وہ باہر گیراج میں ہی ڈبے میں بند پڑا ہے۔ اعجاز نے گیراج میں سامان کھولا، آدھا پون گھنٹے کی اٹا پٹک کے بعد چولہے والا کارٹن ملا۔ کچن میں اسے سیٹ کرنے میں بہت دیر لگی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے پلمبر کو بلانا پڑے گا، کوئی مسئلہ ہے جو فٹ نہیں ہو رہا، پسینہ پوچھتے ہوئے اعجاز نے خیال ظاہر کیا۔ اور سنو، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ارے 6:15 ہو گئے، روزہ کھلنے میں تو بہت کم وقت ہے، آپا نے کھانا نہیں بھجوایا ابھی؟ اعجاز پریشانی سے بولا۔ میسج کیا تھا میں نے، آپا نے جواب دیا کہ ڈرائیور کھانا لے کے بہت دیر سے نکلا ہوا ہے۔ پھر بھی گھر میں کچھ موجود ہے یا نہیں؟ اعجاز بدستور ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ نہیں، بسکٹ، کیک، رسک آپا نے دیے تھے، وہ بھی بچوں نے شاید کھا لیے تھے، اینی بہت تھکی ہوئی تھی۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں پھل اور بیکری سے کچھ لاتا ہوں، شاید اتنے میں ڈرائیور بھی آ جائے۔ اعجاز نے گاڑی کے بجائے موٹر بائیک نکالی، اینی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، بار بار نظر کلاک کی طرف اٹھتی۔ امی امی، اذان شروع ہو گئی، ماہا بولی۔ اینی کے سامنے سادہ پانی کا گلاس اور صبح کے بچے پراٹھے کے 2-4 لقمے پڑے تھے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے پانی کا گھونٹ پیا، اس کے بعد اس نے پراٹھے کا لقمہ منہ میں ڈالا۔ پراٹھا تازہ نہیں تھا، پراٹھا گرم اور خستہ بھی نہیں تھا، ٹھنڈا بے جان پراٹھا۔ لقمے کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس نے پانی کا دوسرا گھونٹ پیا، پھر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالا۔ خستہ اور گرم نہ ہونے کے باوجود اس نے اس لقمے میں کچھ لذت محسوس کی۔ اعجاز کا ابھی فون آیا تھا کہ کسی غیر ملکی سربراہ کی آمد کی وجہ سے آپا کی گاڑی رش میں پھنسی ہے اور میں ابھی آ رہا ہوں۔ جب تیسرا لقمہ اس نے منہ میں ڈالا تو اعجاز شوپروں سے لدا پھندا اندر داخل ہوا۔ آپا نے ڈرائیور کے ہاتھ پکوڑے، سموسے، بریانی، قورمہ، قیمہ مٹر سمیت کئی مرغوب کھانے بھجوائے تھے۔ اعجاز بھی بیکری سے پیزا اور ڈرم اسٹکس لے آئے تھے۔ دنیا جہاں کی اشیاء اس کے سامنے پڑی تھیں، بچے سارے شوپر کھول کھول کے برتنوں میں یہ سب کچھ نکال رہے تھے۔ بریانی قورمے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، بچے ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ڈرائیور برتن لے کے واپس جا چکا تھا اور اعجاز حیران پریشان کھڑے تھے۔ اینی نے آنکھ اٹھا کے بھی اپنی پسندیدہ ڈشز کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ٹھنڈے پراٹھے کے بقیہ لقمے اس نے پانی کے ساتھ کھائے اور الحمدللہ کہہ کے اٹھی تو آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ ذہن میں 1400 سال پہلے کے منظر تھے۔ سیدہ عائشہ کا ارشاد، 2-2 چاند طلوع ہو جاتے تھے اور خدا کی قسم ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے گھر کے چولہے میں کئی ماہ آگ نہ جلنے کی وجہ سے گھاس اگاتی تھی۔ مومن کا پیٹ تو ننھی بکری کی طرح ہے جسے سہارا دینے کے لیے چند لقمے بھی کافی ہیں۔ اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو دی۔ اور وہ کیا وقت ہوگا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہیں سے گندم کا آٹا آیا، زیتون کے تیل سے چپڑ کے شوق سے روٹی پکائی تو پیالہ اپنی کسی سوکن کے ہاں بھجوایا، اگر سالن مل جائے تو کیا مزہ آئے گا۔ سرور کونین نے یہ سن کے حیرانی سے کہا، عائشہ، جب روٹی کو زیتون کے تیل سے چپڑ لیا جائے تو کیا سالن کی ضرورت رہتی ہے؟ اینی کی خاموشی پر اعجاز معذرت کے انداز میں بولا، بہت معذرت،
تمہیں وقت پر روزہ کھولنے کے لیے کھانے کی اشیاء نہ مل سکیں۔ مگر عینی وہاں کب تھی؟ وہ تو کہیں اور تھی۔ یہ پکوڑے، سموسے، بریانی، یہ سب منظر سے غائب تھے۔ جو لذت اسے سادہ پانی کے ساتھ پراٹھے کے لقمے سے ملی تھی، جس سادہ پانی کے گھونٹ اور روٹی کے لقمے نے اسے لذت آشنائی بخشی تھی، اس کے سامنے دو جہاں کے کھانوں کی لذتیں ہیچ تھیں۔ اور یہ سب ایک حد تک تو ٹھیک ہے، مگر رمضان میں پکوڑے، سموسے سمیت 15 اشیاء روزانہ بنانا عبادت نہیں، عبادتوں سے دور کرتا ہے۔ بھلا بھرے پیٹ سے بھی کسی کو معرفت نصیب ہوتی ہے۔ غار ہرا کا دروازہ بھوک سے کھلتا ہے، شکم کے غلام بھلا وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ارے بابا، کہاں پہنچی ہوئی ہو اللہ والی بیگم؟ اعجاز نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ اس سہانی دنیا سے واپس آئی اور آہستہ سے بولی، وہاں جہاں ارشاد ہوا تھا، الہی ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھلانا کہ تیرا شکر ادا کر سکوں، اور ایک دن فاقے سے رکھنا کہ صبر کر سکوں۔ اور فاقے میں جو لذت اس نے زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کی تھی، رگوں پہ میں اس کے اثرات تھے، بس میں نہیں تھا کہ ابھی سجدے میں گر جائے۔ دوستو، یہ تھا افسانہ دن زیست کے۔ اس افسانے کی قلمکار تھیں کانتا رابعہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو لائک تو آپ کر ہی دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔